بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ایک قرآن اور تاریخی ایک واقعہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اصحاب الاخدود کے نام سے ہیں، جو قرآن کریم میں ایک سورت ہیں، سورت بروج۔ اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہیں۔ اہل خندق، مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ذونواس یہودی تھا اور مسیحیوں سے اس کا سلوک اچھا نہ تھا۔ مسیحی اس کو مجبور کرنے پر بھی اپنا مذہب چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے، تو اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ یا تو یہودیت اختیار کر لے یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ یمن کے تمام مسیحی جان دینے پر آمادہ ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک وسیع خندق کھدوائی، جس میں ان سب کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور بادشاہ کے ساتھ اس کی قوم بھی تباہ ہو گئی۔ اصحاب الاخدود سے مراد بادشاہ ذونواس اور اس کے پیروکار ہیں۔ خود مسیحیوں میں بھی یہی روایت مشہور ہیں۔ 523 عیسوی میں یمن کی یہودی بادشاہ ذونواس نے نجران کے مسیحیوں پر ظلم و ستم ڈھائے، جس سے قرآن مجید نے اصحاب الاخدود کے نام سے ذکر کیا ہے۔ تو اسی جگہ پہ ناظرین، ہم آپ لوگوں کے زیارت کرا رہے ہیں۔ یہ وہی مقامات ہیں جو ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں واقعے کا ذکر کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ وہی اصحاب الاخدود کے مقام ہیں، یہ وہی جگہ ہیں نجران کے علاقے میں۔ تو احادیث میں اس کا ذکر اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ اس طرح موجود ہیں۔ حضرت صہیب سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دے تاکہ میں اس سے جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا چلا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا، جو اس سے پسند آئی۔ پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو وہ جادوگر اس لڑکے کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا۔ تو اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی۔ تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا، میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہیں یا راہب افضل ہیں۔ اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے
تو اس درندے کو مار دیں تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو، اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اس سے قتل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اس سے اس کی خبر دی، تو راہب نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہیں، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ اور وہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کا ساری بیماری سے علاج بھی کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا عطا فرما دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ اس نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا اور کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر کے اس سے عذاب دینے لگا، تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں کہا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اسے بھی کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر سر کو چیر دیا، اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوا دیا، وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اس سے فلاں پہاڑ پر لے جائے اور اس سے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اس سے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اس سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے کافی ہیں، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا، اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھیرے۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔
پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح کہ میں تجھے حکم دو۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا؟ اس لڑکے نے کہا، سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے ہلا میں رکھو، اور پھر کہو اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہیں، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لیا، پھر اس تیر کو کمان کے ہلا میں رکھ دیا اور کہا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کے کمپٹی میں جا گھسا، تو لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا، تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آ پہنچی کہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا، پھر خندق کھودی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا، جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈلوا دوں گا۔ تو انہی خندق میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس عورت کے بچے نے کہا، اے امی جان، صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جو انہوں نے یہ ظلم کیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، خندقیں کھودوا دیے اور پھر اس میں آگ لگا دی اور آگ کے اندر لوگوں کو جلا دیا۔ یہ وہی بادشاہ کا قصہ ہے اور یہ بچے کا قصہ ہے، اور یہی مقام ہے، اسی مقام پر یہ واقعہ سرزد ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔